دھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد ہے تھی واجب القدر واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خالق کائنات، خالق لم یزل، خالق ارض و سما، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں آج کا مقدس دن عطا فرمایا۔ حضرات محترم، آج کے دن کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اور جمعۃ المبارک جو ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور دوسری فضیلت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ ہر جمعہ عید کا دن ہوتا ہے، لیکن جو جمعہ رمضان میں آئے اس کی برکتیں ہی اور ہوتی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی اس کی عزت اور تکریم کی ہے کہ آج کا دن سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ، اور اس نبی کی شہزادی جو امام الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، سید انس و جاں ہیں، جن کو راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جتنے بھی القاب دیتے جائیں زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے آقا کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس نبی کی شہزادی کا آج یوم وصال ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے گا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جو محبت کے عظیم منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا نذرانہ یوں پیش کرتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، کہتے ہیں کہ اگر ہزار بار میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے غسل دوں، دھوؤں، معطر کروں، صاف کروں، ہنوز، تو اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر میں ان نفوس قدسیہ کا نام لوں کمال بے ادبی است، تو پھر بھی یہ کمال کی بے ادبی ہو جائے گی۔ وہ اتنی پاک ہستیاں ہیں، وہ اتنی نفوس قدسیاں ہیں کہ ہماری زبانیں یہ زیب نہیں دیتی کہ ہم ان کا نام لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اس لیے نام لیتے ہیں کہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، ان کا مقدس نام لینے سے، ان کا متبرک ذکر کرنے سے ہماری زبانیں پاک ہو جائیں گی، ہماری سوچیں، فکریں اور دل جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین
ان عظیم ہستیوں کے صدقے، ان عظیم ہستیوں کی بدولت اللہ پاک ہم سب کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ بہتر فرمائے اور پاک فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جن کا ذکر رب العالمین کرتا ہے، جن کا ذکر رب العالمین کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے چرچے ہیں جن کے بارے میں رب العالمین خود فرماتا ہے، ان کے لیے ہمارا ذکر کرنا یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے ذکر کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ایک سود کی اٹی لے کر ایک عورت یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئی تھی، ہم بھی اسی طرح ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہاں بڑے بڑے ہیرے جواہرات مالدار بادشاہ لوگ جو ہے وہ مال لے کر آئے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے، تو تجھے ایک سود کی اٹی کے بدلے یوسف کیسے ملے گا؟ تو سنیے اس عورت نے جو ہے وہ جواب دیا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ ایک سود کی اٹی کے بدلے جو ہے وہ یوسف نہیں ملے گا، لیکن یاد رکھیے گا قیامت تک میرا نام ان لوگوں میں آئے گا کہ جو یوسف کے خریدار تھے، جو یوسف کے خریدار تھے۔ تو ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی نام ان کے ذکر کرنے والوں میں آ جائے، ان سے محبت کرنے والوں میں بھی ہمارا نام آ جائے، ورنہ ہمارے ذکر کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یا میں عقیدے کی ایک بات کرتا چلوں کہ ہم جس ہستی کا ذکر کرتے ہیں، جس ہستی کا ذکر کرتے ہیں، اس کا تعلق میرے آقا علیہ السلام سے کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اصحاب رسول ہو، ازواج رسول ہو، آل رسول ہو، جس کو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے، ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ہم اگر کسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی آڑ میں ہم دوسرے کی بے ادبی نہیں کرتے، دوسرے کی گستاخی نہیں کرتے۔ اگر ہم صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کی آڑ میں آل رسول یا ازواج رسول کی بے ادبی نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت وہ سچا مسلک ہے کہ جس میں بے ادبی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سارے صاحب ہیں، اس لیے صاحب ہے کہ ان کا تعلق میرے آقا سے ہے، ان کی نسبت میرے آقا علیہ السلام سے ہے۔ تو جس کی نسبت ہم تو وہ لوگ ہیں کہ آج بھی جو میرے آقا علیہ السلام کا سچا غلام ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے، ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم اس کو بھی سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ تو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام سے ملاقات، آقا علیہ السلام کے فرامین براہ راست قرآن اترتا جنہوں نے جو ہے وہ دیکھا، ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو حضرات محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان اتنی ہے شان کہ یارو اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ جو امام الانبیاء کی شہزادی ہو، جو کائنات کے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کائنات تخلیق ہوئی، اس کی شہزادی کا کتنا مقام ہوگا، اس کی شہزادی کی شان کتنی ہوگی۔ تو حضرات محترم، 3 رمضان المبارک کو سیدۃ النساء اہل الجنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کا یوم وصال ہے، جنتی عورتوں کی سردار۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جنتی عورتوں کی جو سردار بنی ہیں یہ خود نہیں بنی،
یا کسی عام آدمی نے جنتی عورتوں کی سردار نہیں بنایا، بلکہ کس نے بنایا ہے؟ یہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ اے پیارے محبوب، اپنی شہزادی کو فرما دو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ لو جی حدیث پاک جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ اور آقا علیہ السلام کی شان، میرے آقا علیہ السلام کے کمالات، اور سرکار علیہ السلام کتنا عطا کرتے ہیں، بن مانگے ہی عطا کرتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک اور اپنا ایمان جو ہے وہ تازہ کیجئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ پاک سے ذرا تھوڑے سے دور رہتے تھے، باہر رہتے تھے۔ گھر جو ہے وہ مدینہ پاک جو شہر تھا اس سے ذرا دور تھا۔ توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی توجہ۔ ذرا مدینہ پاک کی جو آبادی، جو شہر تھا مدینہ، اس سے گھر ذرا دور تھا۔ شام کو اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اماں جان مجھے آج اجازت دیں، میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، سرکار کا دیدار بھی کروں گا اور اپنے لیے اور اماں جان تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا۔ توجہ ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ کو بات سمجھ آتی تو آپ ضرور سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے جی اماں جان، میں ذرا سرکار علیہ السلام کا دیدار کر آؤں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے میں دعا بھی سرکار سے کرواؤں گا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اللہ پاک حذیفہ کی مغفرت فرما دے، حذیفہ کی ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ توجہ، لگتا سمجھ نہیں آئی؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ نے دیا کہ اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ سرکار بھی دعا کرتے ہیں، صحابہ کرواتے بھی ہیں، صحابہ کرواتے بھی ہیں اور سرکار دعا کرتے بھی ہیں۔ اجازت لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی امامت میں ادا کی اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ سرکار علیہ السلام دیگر صحابہ جماعت بیٹھی تھی، باتیں ہو رہی تھی، مسائل پوچھ رہے تھے، مسائل بتا رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام دین سیکھ رہے تھے۔ چلتے چلتے حضرت حذیفہ کو کوئی موقع نہ ملا کہ اپنا وہ معافی ضمیر بیان کر لیں، اپنی بات وہ کر لیں۔ ان کو کوئی موقع نہ ملا اس مجلس میں، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے میرے آقا علیہ السلام اب اپنے کاشانہ نبوت کی طرف تشریف لے جا رہے۔ توجہ، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف سے نکل کر حضرت حذیفہ نے موقع غنیمت جانا پیچھے پیچھے ہو لیے، پیچھے پیچھے ہو لیے کہ اب اکیلے میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اب تنہائی میں آقا علیہ السلام کی صحبت جو ہے وہ میسر ہو گئی ہے۔ کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ تنہائی میں چپکے سے اپنا مدعا بیان کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ توجہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیچھے چلنے والا کون ہے؟ انتا حذیفہ، تو حذیفہ ہے۔ اے حذیفہ، ما حاجتکا، تیری کیا حاجت ہے؟ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ تیری حاجت کیا ہے؟ تیری حاجت کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں حاجت لے کر آیا تھا، جو اپنا مدعا مقصود لے کر آیا تھا، وہ تو بغیر پوچھے ہی آپ نے حل فرما دیا، وہ بغیر مانگنے کے ہی مجھے عطا
فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بریلی کے تاجدار حضور اعلیٰ حضرت یہاں قلم جو ہے وہ وجد میں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس کو میرے آقا علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں وہ ذرا محبت سے پڑھے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب آقا علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بغیر مانگے ہی عطا کر دیا، اب اگلی بات سنیے۔ حضرت حذیفہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ سنو، ابھی ابھی جو ہے ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے آیا ہے، اللہ کے اذن سے آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے۔ استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی، اپنے رب سے اجازت طلب کی۔ اور اے حذیفہ یہ بھی بات یاد رکھ، آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں فرشتے کتنے ہیں، کون سا فرشتہ کب آیا، کتنی بار آیا، کس موقع پر آیا، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ اے حذیفہ آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ سبحان اللہ کہیں یا۔ جس کا نبی فرشتوں کی تعداد کو جانتا ہے، فرشتوں کو جانتا ہے کہ یہ فرشتہ پہلے آیا ہے یا نہیں آیا، میرے آقا کے غلاموں ذرا سوچو کہ وہ آقا اپنے غلاموں کو نہیں جانتا ہوگا کہ میرا غلام جو ہے کس حال میں کس جگہ سے مجھے پکار رہا ہے، فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کو اپنے ہر غلام کی خبر ہے، اپنے ہر امتی کی خبر ہے۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حذیفہ یہ فرشتہ پہلی دفعہ آیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے۔ اور محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے آقا کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں، آقا پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اے میرے آقا کے غلاموں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہر مہینے نبی کے غلام جو ہے، ہر سال میرے آقا کے غلام مدینے جاتے ہیں، سرکار روزے پہ بلاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا کتنا کرم ہے تمہارے اوپر کہ بعض اوقات ہر مہینے ہر سال اللہ جو ہے وہ بلا رہا ہے کہ آؤ لوگوں میرے محبوب کے روزے کا دیدار کرو۔ لیکن فرشتے جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی آتے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے ہوں، تعداد ہوگی، لیکن میرے آقا ان کو بھی جانتے ہیں، میرے آقا ان کو بھی جانتے ہیں۔ اپنی قسمت کے اوپر ناز کیا کرو، اپنی قسمت کے اوپر فخر کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استأذن ربہ، اے حذیفہ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت طلب کی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا ہے، یہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور ساتھ یہ رب العالمین کا پیغام لایا ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتا ہے الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ و فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو فرما دو کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ جنتی عورتوں کی سردار رب العالمین نے بنایا ہے، سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ یہ مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر وقت مجھے اجازت دیتا، وقت کے دامن میں وسعت ہوتی تو میں آج جو ہے وہ آپ کو بتاتا کہ فاطمہ کی شان کیا ہے، فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی جو ہے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ نجران کے کچھ جو ہے وہ عیسائی آئے، وہ وفد بن کر جو ہے وہ آئے، وہ 60 لوگ جو ہے وہ وفد پر جو ہے وہ مشتمل تھے، اور ان میں سے 14 جو ہے وہ بڑے قبائل کے جو سردار تھے ان 60 میں سے، اور ان 14 میں سے 3 جو ہے جو ان کے اہم تھے، جو ان 14 میں سے سب سے اہم اور بڑے تھے وہ 3 تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 3 تھے۔ وہ نجران کے جو وفد آیا اور آ کر جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے مذاکرات جو ہے وہ کرتے رہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ وہ کون کون تھے، کیا ان کی کیٹاگری تھی، کیا جو ہے وہ کس جو ہے وہ ڈگنیٹی کے وہ مالک تھے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو وہ آئے تو 2 4 5 دن جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی کہ وہ کہتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یاد رکھیے گا یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ 3 طرح کے جو ہے وہ عقیدے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، 3 میں سے تیسرے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایک خدا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اور تیسرے جو ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ خدا ہے، 3 میں سے تیسرے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ تثلیث بھی اسے کہتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی، دلائل جو ہے وہ آقا علیہ السلام دیتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ نہ ہوا، نتیجے پر کوئی بات نہ پہنچی۔ اب آخری آپشن یہ تھا کہ مباہلہ جو ہے وہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کی جائے کہ اگر وہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں تو میں جو ہے وہ میرے اوپر عذاب آ جائے، اگر میں سچا ہوں وہ جھوٹا ہے مد مقابل جو ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ یہ مباہلے کی جو ہے وہ صورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر ہم لعنت کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم کے ساتھ وہ کہا کہ تم بھی اپنی جو ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو ہم بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا اب جو ہے وہ ان کو ٹائم دے دیا گیا کہ آپ سوچ کر جو ہے وہ بتا دیں۔ تو آقا علیہ السلام توجہ اتمام حجت کے لیے اپنے جو ہے وہ خاندان کو لے کر نکلے۔ آقا علیہ السلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ جو ہے وہ انگلی پکڑی ہوئی ہے اور امام حسین کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔
جب یہ 5 نفوس قدسیہ کا قافلہ جب یہ جا رہا ہے تو جو ان کے عیسائی تھے، جو بڑے بڑے ان کے پادری اور پوپ تھے، ان میں سے جو سب سے بڑا اہل الرائے تھا اس کا نام عاقب تھا، کہ جس کی رائے کو لوگ جو ہے وہ من و ان تسلیم کرتے تھے اور حرف آخر جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا تو اب جو ہے وہ ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنی شروع ہو گئی۔ ان کا جو بڑا اہل الرائے وہ عاقب نامی تھا، اس نے کہا کہ اے نصرانیوں، خدا کی قسم میں آج ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے جو ہیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، تم ان کے ساتھ صلح کر لو۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ کہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا کہہ دیں، ہل جانے کا کہہ دیں، تو خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اگر آج ان حسین چہروں نے، ان خوبصورت چہروں نے، ان نورانی چہروں نے اگر تمہارے لیے بد دعا کر دی تو خدا کی قسم روئے زمین پر قیامت تک جو ہے کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ ان کے ساتھ صلح کر لو، ان کے ساتھ صلح کر لو۔ یہ نورانی چہرے میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ جس کا سارا گھرانہ نور ہو، اگر وہ آج جو ہے وہ بد دعا کر دیں گے تو قیامت تک جو ہے وہ روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ تم ان سے صلح کر لو، ان کے ساتھ لڑائی جنگ نہ کرو، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ صلح کر لو۔ تو حضرات محترم، وہ نفوس قدسیہ کہ جن کے ساتھ عیسائیوں نے جزیہ پر جو ہے وہ صلح کر لی، اور ہر سال جو ہے وہ 33 اونٹ اور 33 زریں اور 34 گھوڑے اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ دیگر سامان تھا جس کے اوپر جو ہے وہ صلح ہو گئی، لہٰذا وہ ان ہستیوں کے مقابلے میں نہیں آئے۔ تو حضرات محترم، وہ اتنے بڑے بڑے پوپ وہ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تو یاد رکھو آج ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ نہیں، آل رسول کی یہ شان ہے، وہ شان ہے، ان کا اتنا مقام ہے، ان کا اتنا مقام ہے۔ ہم کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم ترازو لے کر جو ہے وہ ان کی شان کو تولیں؟ بالکل ہمیں حق نہیں ہے۔ نہ ہم صحابہ کی شان کے بارے میں کوئی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، نہ آل رسول کے بارے میں، نہ ازواج رسول کے بارے میں، نہ ہمیں یہ کسی نے حق دیا ہے کہ ہم کہیں کہ اس مقام پر وہ غلطی پر تھے، وہ خطا پر تھے، وہ غلط تھے، انہوں نے غلط کیا۔ بالکل ہمیں جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے۔ نہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ہم عرض افزائی کریں۔ ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا، ہمیں کسی نے یہ جو ہے وہ حق نہیں دیا کہ ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ گستاخی اور بے ادبی کریں اور ان کی شان کو جو ہے وہ تولیں۔ بھی ہمیں کون ہوتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کو تو اللہ رب العزت نے شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے محبوب نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال جتنی بھی ان کی شانیں ہیں ہم ساری شانوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور آج کی عورت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر وقت کے دامن میں وسعت ہوتی میں بتاتا کہ آج جو ہے وہ کچھ عورتیں اسلام کے اوپر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر ان کو زمانہ جاہلیت میں دھکیل دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر وہ ہسٹری پڑھی جائے، سنائی جائے تو خدا کی قسم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کون کون سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کو وہ مقام دیا اسلام نے کہ جس کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت رکھ دی ہے۔ اگر زمانہ جاہلیت آج کی عورت جو اسلام پر اعتراض کرتی ہے اور اس کو زمانہ جاہلیت کی طرف دھکیل دیا جائے تو ماں کے ساتھ پتہ کیا سلوک ہوتا تھا کہ جب بس تقسیم ہوتی ہے ماں کو منڈی میں بازار میں فروخت کر کے اس طرح میراث کے طور پر جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام نے ماں کو جو ہے وہ مقام دیا ہے، بہن کو مقام دیا ہے، بیٹی کو مقام دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے اور اچھی تربیت کر کے ان کی جو ہے وہ شادی کر دیتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو پتہ کتنا مقام ملے گا۔ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں یہ ساتھ ہیں، جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ بیٹی کا مقام ہے، بہن کا مقام ہے، بیوی کا جو ہے وہ مقام ہے۔ بیوی کو جو ہے وہ لوگ اپنی جو ہے وہ اتنی حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر عورت کے مخصوص ایام آ جاتے تو اس کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ کوئی کھانا اس کے ساتھ گوارا نہیں کرتا۔ کھانا بنانا جو ہے وہ اس کو کیا کرتے تھے، ایک کمرے میں جو ہے وہ اس کو بند کر دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی ہوتی تھی کہ اگر اس کو کھانا بھی دینا ہوتا تو ایک لمبی چھڑی سوٹی لے کر اس کے آگے کھانا باندھ کر جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے وہ اس طرح کر دیا جاتا تھا، یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ آج جو ہے وہ بیوی کے اوپر خرچ کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ کس نے مقام دیا ہے؟ یہ اسلام نے مقام دیا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی بیٹیوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اگر اسلام کے اوپر تم چل نہیں سکتی تو اسلام کے اوپر اعتراض نہ کرو، یہ تمہارا قصور ہے کہ تم اسلام کے اوپر نہیں چل سکتی، ورنہ اسلام نے کسی کا حق جو ہے وہ نہیں مارا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، ہر کسی کو جو ہے وہ حق دیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی پاک بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ پاک کے نفوس قدسیہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ یاد رکھیے گا آخر میں جو ہمیں 1-2 باتیں، ٹائم تو ویسے ہو گیا ہے لیکن اب اجازت دے تو آج کل یہ بیماری جو ہے وہ کرونا چل رہا ہے، تو یاد رکھیے گا SOPs کے مطابق جو ہے وہ اب عمل کریں SOPs کے اوپر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز جو ہے یہ علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ علاج سے بہتر ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی پہلے پرہیز کر لے، بجائے اس کے کہ جب کوئی بیماری جو ہے وہ حملہ کر دے تو پھر انسان جو ہے وہ علاج کرتا پھرے۔ ہاں علاج کرانا بھی سنت ہے، میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے پرہیز کرے، بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر دیکھیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں بالکل نہیں پرہیز کرتا، میں بچنا نہیں چاہتا، بھئی آپ نہیں بچنا چاہتے تو دوسروں کو تو بچائیں، دوسروں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نہیں پرہیز کرتے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو یہ بیماری ہے، جس طرح ایک مقصد ہے کہ عمومی طور پر ڈاکٹر جو ہیں یا حکومت جو ہے وہ ہماری کہتی ہے کہ یہ بیماری ہے، اور آپ کو یہ بھی یقیناً پتہ ہوگا کہ میرا خیال یا میری جو ایک ریسرچ یا ایک سوچ یا ایک نالج ہے اس کے مطابق ہمارے جو ہاسپٹل ہے ان میں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے، مجھے پتہ چلا تھا۔ تو لہٰذا اب اگر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹروں نے کوئی کیئر نہیں کی، ہمیں جو ہے وہ مار دیا، ہمیں دعائی نہیں دی، یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کیا۔ تو پہلے جو ہے وہ انسان خود اپنے ساتھ تعاون کرے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور پرہیز کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی جنگل میں جاؤ، تمہاری سواری ہو، اونٹ ہو تمہارا، تو پہلے اس کا گھٹنا جو ہے وہ باندھ دو اور پھر اللہ کی سپرد کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ تم سواری کو کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ کی سپرد ہے، اب وہ بھاگ جائے گی، کہیں اور چلی جائے گی، پھر پریشانی
ہوگی، تو لہٰذا کیا کرو؟ پرہیز کرو، بچو، جتنا ہو سکتا ہے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس جو ہے وہ موذی مرض سے بچائے، اور اس جو ہے وہ ملک پاکستان کو اس موذی مرض سے اللہ پاک جو ہے وہ فری فرمائے، اور جتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔